السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، حاضرین، اس سے پیشتر نماز کی پہلی شرط طہارت میں آپ نے تیمم پر گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ تیمم کب جائز ہے؟ تو پانی پر قدرت نہ ہو، پانی پہ قدرت نہ ہو تو تیمم جائز ہے، اور پانی پہ قدرت نہ ہونے کی 10 صورتیں، 10 کنڈیشن آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ ان میں سے کوئی ایک پائی جائے گی جب ہی تیمم جائز ہوگا، ورنہ یاد رکھیں تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اب آئیے تیمم کا طریقہ، اس کے فرائض، تیمم کس چیز سے جائز ہے، کس سے ناجائز ہے، اس پر آج مسائل، احکام آپ سماعت فرمائیں گے۔ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض نیت کرنا، دوسرا فرض زمین پر ہاتھ مار کر پورے چہرے کا مسح کرنا، اور تیسرا فرض زمین پر ہاتھ مار کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ یاد رکھیں یہی تیمم، وضو کا بھی یہی تیمم ہوگا اور غسل کا بھی یہی تیمم ہوگا۔ تیمم میں پیر وغیرہ کا مسح نہیں ہے، اور ایک ہی تیمم میں دونوں کی نیت بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پر کسی پر غسل فرض ہے، اب پانی اس کے پاس نہیں ہے، یا ڈاکٹر نے اتنا بیمار ہے کہ وضو کے لیے بھی، ہاتھ منہ دھونے کے لیے بھی سخت منع کر دیا ہے، ایسا کوئی مرض ہے اسے، تو وہ غسل اور وضو دونوں کی نیت سے تیمم کر لے۔ ایک ہی تیمم میں دونوں کی نیت درست ہوگی۔ لیکن نیت زمین پر ہاتھ مارنے سے پہلے پایا جانا چاہیے۔ اگر کسی نے تیمم کے لیے زمین پر دونوں ہاتھ مار دیا، اب نیت کرتا ہے کہ میں تیمم کرنے کے لیے تیمم کا ارادہ کرتا ہوں، تو یاد رکھیں اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ پہلے ہاتھ ہٹائے، پھر تیمم کی نیت کرے دل میں، اس کے بعد دوسرا فرض چہرے کا مسح کرے، تیسرا فرض کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے۔ تیمم جیسا کہ سراج نیت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دل کے پکے ارادے کا نام ہے، تو یہاں بھی دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے اگر کوئی نیت کرنا چاہتا ہے تو یوں کہے، مثلاً وہ بے غسل ہے یا بے وضو ہے، تو یوں کہے میں تیمم کرتا ہوں بے غسلی یا بے وضو کی ناپاکی دور ہونے کے لیے اور نماز جائز ہونے کے لیے، اس طرح سے زبان سے نیت کرے۔ اور زبان سے نیت نہیں بھی کرتا تو دل کا ارادہ یہ انف ہے، دل کا پکا ارادہ یہی نیت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ہم تیمم کریں گے تو جب چہرے پر آپ دونوں ہاتھ پھیریں گے تو اس کا بہت لحاظ رکھیں گے کہ پیشانی پر جہاں سے بال جمنا شروع ہوتے ہیں، یہاں سے جو ہے، میں عمامہ اتار کر آپ کو بتا دیتا ہوں، جہاں سے پیشانی پہ بال جمنا شروع ہوتے ہیں، یہاں سے آپ شروع کریں گے اور اس کو اس طرح سے نیچے لائیں گے، اور یہ آنکھ کے حصے کو یہ اس کے کونے میں یہ پلکوں پر اچھے سے پھیریں گے، کیونکہ جب آپ پانی بہاتے ہیں پانی تو بہتا ہوا گزر جاتا ہے، لیکن تیمم میں آپ کی انگلی، ہاتھ کی ہتھیلی جہاں پہنچے گی وہیں کا مسح ہوگا۔ پھر نیچے اتاریں گے تو کنپٹی کا حصہ، پھر اور نیچے لائیں گے تو ناک کے نتنے بند ہو جاتے ہیں، تو اس نتنے پر انگلی پھیریں گے، اس مونچھ کے حصے پر، پھر آپ نیچے لائیں گے تو یہ دونوں ہونٹ، اس پر اچھے سے جو انگلی پھیریں گے، یہ کنارے کے حصے اور یہ داڑھی جس کو بچی کہتے ہیں، اس حصے میں بھی انگلی وغیرہ پھیر دیں، اور پھر داڑھی کا کھلال بھی کر لیں
تاکہ کوئی حصہ جو ہے وہ مسا ہونے سے، ٹچ ہونے سے، ہتھیلی کے مس ہونے سے نہ رہ جائے۔ اس طرح سے آپ دوسرا فرض ادا کریں گے۔ تیسرا فرض، زمین پر دونوں ہتھیلی ماریں گے اور یہ ہاتھ کی انگلی کے جو ناخن ہیں، الٹے ہاتھ کی 3 انگلی اس 3 انگلی پہ رکھیں گے اور اس کو جو ہے اس طرح سے ہتھیلی کی جسے پشت کہیں گے، پیٹھ کہیں گے، معاف کیجیے گا، ہاتھ کی جسے پشت کہیں گے، اس کو اس طرح سے کوہنی تک لائیں گے اور تھوڑا اوپر لے جائیں گے، پھر اس کو ایسے گھما کے ایسے نیچے اتار دیں گے۔ ایک بار اور ایسے کر لیں، خاص طور سے کوہنی کے حصے میں، کیا چمڑی جو سکڑی رہتی ہے، اس طرح سے اور مل لیں تاکہ کوئی حصہ ٹچ ہونے سے، مس ہونے سے رہ نہ گیا ہو۔ پھر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلی پہ رکھیں گے، پھر اس کو جو ہے آپ کھسکاتے ہوئے لائیں گے کوہنی تک اور پھر ایسے گھما کر اس کو ایسے اتار دیں گے۔ ایک مرتبہ اور اس طرح سے کر لیں، انگلی کا خلال بھی کر لیں تاکہ کوئی حصہ مس ہونے سے رہ نہ جائے۔ ایسے تو تیمم میں 3 فرض ہیں، لیکن جب آپ تیمم کسی ایسی جگہ سے کریں گے جہاں گرد نہ ہو، جیسے تیمم جائز ہے زمین سے اور زمین کی جنس سے۔ زمین کی جنس کیا ہے؟ جیسے پتھر ہے، ماربل ہے، زمین کی جنس ہے یہ، تو اس پہ صاف ستھرائی ہے، صفائی ہوئی ہے، تو ڈسٹ نہیں ہے، تو اب انگلی کا خلال یہ فرض ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح سے وضو میں آپ انگلی کا خلال کرتے ہیں، اسی طرح سے داڑھی کا بھی خلال، پہلے داڑھی کا خلال کریں گے اور اس کے بعد انگلی کا خلال کریں گے۔ انگلی کا خلال اب یہ فرض ہو جائے گا، اسی طرح سے داڑھی کا بھی خلال فرض ہو جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم تیمم زمین کی کسی جنس سے کریں گے، جیسے پتھر وغیرہ ہے، گرد نہیں ہے کہ تیمم ہو جائے، تو اب جب ایسی جگہ سے تیمم ہوگا جو زمین کی جنس تو ہے لیکن وہاں دھول نہیں ہے، تو انگلی کا خلال فرض ہوگا، اور اسی طرح سے داڑھی کا بھی خلال، یعنی سیدھے ہاتھ کی انگلیاں گلے کی جانب سے داخل کریں گے اور منہ کی جانب ایسے نکالیں گے، یہ فرض ہو جائے گا۔ اور اگر ڈسٹ ہے، گرد ہے، جیسے دھول مٹی ہے، زمین سے آپ تیمم کر رہے ہیں، تو جب آپ ہتھیلی ماریں گے تو ان گھائیوں میں ڈسٹ خود جو ہے پہنچ جائے گا، دھول مٹی پہنچ جائے گی، اب خلال فرض نہیں ہوگا، سنت ہوگا۔ اب آئیے کس چیز سے تیمم جائز ہے، کس سے نہیں۔ تو ابھی ضمناً بات آ گئی تو میں نے عرض کیا ہے، تیمم جائز ہے زمین سے اور زمین کی جنس سے۔ زمین کی جنس میں کیا چیز ہے؟ جیسے ریت، سیمنٹ، بالو، کچی پکی اینٹ، چونا، اسی طرح سے ہر قسم کا پتھر، یہ سب زمین کی جنس ہے اور اس سے تیمم جائز ہے۔ رہی وہ چیز جو زمین کی جنس نہیں ہے، جیسے لکڑا، پترا، یہ ٹیبل، یہ زمین کی جنس نہیں ہے، یہ لکڑی ہے، اس سے تیمم جائز نہیں ہوگا۔ جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس پر اتنا گرد ہو کہ آپ ہاتھ ماریں، ہتھیلی ماریں تو کم از کم انگلی کا نشان اتر آئے، تو اب اس گرد کی بنیاد پر تیمم جائز ہو جائے گا، اس ڈسٹ کی بنیاد پر تیمم کی اجازت ہوگی۔ آج آپ کار وغیرہ کہیں پارک کریں تو تھوڑی دیر میں اتنا گرد غبار گلاس پر آ جاتا ہے، پترے پر آ جاتا ہے کہ آپ ہاتھ ماریں، ہتھیلی ماریں تو انگلی کا نشان اتر آتا ہے، تو اب ایسی صورت میں تیمم وہاں سے جائز ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں کوئی زمین کا ایسا حصہ اگر وہ وہاں نجاست گری ہے، اگرچہ وہ سوکھ گئی اور اس قدر سوکھ گئی کہ سوکھنے کے سبب سے نجاست کا اثر چلا گیا، تو نجاست کا اثر چلا گیا تو وہاں نماز تو جائز ہے، بغیر کچھ مصلی بچھائے نماز جائز ہے، لیکن تیمم اب بھی ناجائز ہوگا۔ یعنی تیمم جائز ہونے کے لیے محض خشک ہو جانے سے نجاست کا اثر جانا کافی نہیں ہے، بلکہ پانی وغیرہ سے دھل جائے،
اس طرح نجاست کا اثر ختم ہو تو تیمم جائز ہوگا۔ صرف سوکھ جانے سے نجاست کا اثر زمین یا پتھر وغیرہ سے چلا گیا تو وہاں نماز تو جائز ہوگی لیکن تیمم اب بھی ناجائز ہوگا۔ اب آپ کسی زمین کے حصے سے تیمم کر رہے ہیں تو یہ صرف گمان نہیں ہوگا، یہ وہم، یہ خیال نہیں کیا جائے گا کہ لوگ یہاں سے آتے جاتے ہیں، چوپائے گزرتے ہیں، بچے کھیلتے کودتے ہیں، کبھی کسی نے پیشاب کیا ہوگا، کبھی تو نجس رہی ہوگی، تو یہ محض خیال کافی نہیں ہے۔ نجاست کا اثر یقینی طور پر سمجھ میں آئے گا جب حکم ہوگا، اور ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے تو آپ اس حصے سے تیمم کر لیجئے، آپ کا تیمم ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی معتکف ہے، مسجد میں سویا ہے یا مسافر ہے، اس پر اٹھا تو غسل فرض ہو گیا، تو اب مسجد میں ٹھہرنا اس کے لیے حرام ہے۔ وہ تیمم کرے مسجد کے اسی فرش سے، یا دیوار قریب ہے تو دیوار سے، اور فوراً مسجد سے باہر چلا جائے۔ معتکف ہے تو غسل وغیرہ کر کے پھر مسجد میں داخل ہو، بغیر غسل کیے مسجد میں اس کا رہنا، چاہے وہ معتکف ہو چاہے غیر معتکف ہو، معاذ اللہ یہ حرام ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو وضو توڑ دیتی ہے یا غسل توڑ دیتی ہے، جو وضو اور غسل توڑنے کا سبب بنے، ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جو چیز وضو توڑ دیتی ہے اس کو آپ کو پہلے بتایا گیا ہے، ہر وہ چیز جس سے غسل ٹوٹتا ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا ہے، تو ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وجہ اور، جب بھی پانی پر قدرت ہوگی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ پانی پر کمانڈ حاصل ہوا تو تیمم خود بخود جاتا رہے گا، تیمم خود بخود آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ پانی پر قدرت سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں پانی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے جب ہی۔ جس نے تیمم کیا ہے، متیمم، تیمم شدہ شخص، پانی سے مثال کے طور پر یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ندی ہے، اس کے علاوہ اور کہیں پانی نہیں ہے، تو یہاں تیمم جائز ہے۔ ہم نے تیمم کر کے مثلاً ظہر کی نماز ادا فرمائی، اب آگے بڑھے تو آدھا کلومیٹر سے زیادہ جیسے ہی ہم نے سفر طے کیا تو اب پانی کا ایریا 1 میل یعنی 1.5 کلومیٹر سے کم رینج پر پایا جا رہا ہے، تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ یعنی پانی نظر آئے جب ہی تیمم ٹوٹے گا ایسا نہیں ہے، بلکہ تیمم کیا ہوا شخص پانی سے 1.5 کلومیٹر سے کم فاصلے پر پہنچ چکا ہے تو اس کا تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے ایک شخص نے، جیسے مریض نے وضو اور غسل دونوں کی نیت سے تیمم کیا تھا، ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹرز نے اسے کہا کہ آپ کو وضو بھی نقصان کرے گا، ہاتھ منہ دھوئیں گے اس سے بھی مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، تو اس نے وضو اور غسل کی نیت سے تیمم کیا تھا۔ اب اسے اتنی صحت حاصل ہو گئی، اتنا فائدہ حاصل ہو گیا کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب ہاتھ منہ دھونے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ رپورٹ آئی، چیک اپ ہوا، اس نے کہا آپ وضو کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس نے تیمم کیا تھا تو اسی وقت وضو کے حق کا تیمم ٹوٹ جائے گا اور وہی تیمم غسل کے حق میں باقی رہے گا۔ اور اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب آپ کو نہانا بھی نقصان نہیں کرے گا تو غسل اور وضو دونوں کے حق کا تیمم اسی وقت جاتا رہے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر ایک ہی تیمم میں دونوں کی نیت پائی گئی ہے تو تیمم تو ہو جائے گا، لیکن اگر اتنا پانی مل جائے کہ وضو کے لیے کافی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، غسل کے حق کا تیمم باقی رہے گا، اور اتنا مل جائے کہ غسل کے لیے کافی ہو، یعنی جو 3 فرائض ہیں وہ کم سے کم اچھے انداز میں ادا ہو جائیں، اتنا مل گیا
تو چونکہ غسل ہوگا تو اس میں وضو بھی ہو جائے گا، غسل اور وضو دونوں کے حق کا تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یہ تیمم کے جو ہے مسائل تھے، تیمم کا طریقہ، اس کے 3 فرائض، کس چیز سے تیمم جائز ہے، کس سے ناجائز ہے، اور تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ امید ہے آپ اس نشست سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ نے بات سمجھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مسائل شرعیہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔